انہیں بلانا نہیں پڑتا. مہربانی نہ کی بھائی، بہت شکریہ. ذرا غور فرمائیے گا، میں ایک قیمتی تحفہ آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں. جہاں یہ ہو وہاں بت نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چیز، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چیز علی کے مقابلے میں علی سے توجہ ہٹا دے، وہ بت ہے. بچوں میں آپ کو نہیں سمجھا سکا، میری چھوٹی بیٹیاں جو بیٹھی ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں، بچوں کو بھی بتا رہا ہوں، بیٹا کہیں پہ جاؤ، مکان تمہارا 2 4 6 مرلے کا ہے، کہیں پہ جاؤ دیکھو 2 کنال کی کوٹھی، بڑی خوبصورت اچھی کمال بنی ہے. کھڑے کھڑے خیال آ گیا میرے پاس تو 2 مرلے کا مکان ہے، اتنی بڑی کوٹھی، اس کا مطلب بیٹا تم نے دل سے علی بھلا دیا. میں سمجھا بھی جاؤں نا تاکہ بعد میں پہنچ جائے نا یار، مہربانی یار. بچوں میں اس کا نتیجہ تمہیں دینے لگا ہوں، سنبھالنا، بڑا قیمتی تحفہ دینے لگا ہوں. حضور میری طرف دیکھیے گا، برادر محترم، برادر عزیز وقار، آپ میری طرف دیکھیے گا، بڑی قیمتی تحفے میں آپ کی جھولیوں میں ڈال کے سرکار کا صدقہ جا رہا ہوں، سنبھالیے گا، زندگی میں کام آئیں گے. حضور یہ جتنے بھی ہیں دنیا میں کسی کی زمین ملکیت نہیں، کسی کی ملکیت ہے، ہم سب رینٹ پہ رہتے ہیں. مہربانی ہم سب کہو بھائی مہربانی یار، جس کی ملکیت ہے وہ ہمیشہ بیٹا آپ وہاں سے نکلے، میری بچی آپ وہاں سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے ہمسائے تھے، وہ فلان، ان کے پاس کوئی 5 ایکڑ زمین تھی، پتہ نہیں چلا 6 مہینے سال میں ان کے پاس 50 ایکڑ ہو گئی. آپ صبح بیٹھے اس کے پاس 50 ایکڑ ہو گئی، 50 ایکڑ کہاں سے آئی، پیسے کہاں سے آئے؟ نہ ضروری کال ہو تو اٹھا لیجئے گا ہیں جی، کیونکہ خطیب نہیں، جس کی نگاہ میں باکمال لوگ نہ. مہربانی بابا جی ذرا غور فرمائیں، میں آرام سے بات کرنے لگا. نقیب ممبر ہم نے کہتے ہیں جیو ایسے نہیں، آپ نے دیکھیں تھوڑی دیر فون بند کر دے، مولا سلامت رکھے، خیر سے رہے، آپ کی محبتوں کا شکریہ. کھڑے کھڑے سوچنے لگ گئے 50 ایکڑ کہاں سے آ گئے. اگلے دن 6 مہینے سال پہلے تو اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، 10 ایکڑ زمین تھی، 50 ایکڑ آ گئی. اتنی جلدی کہاں سے آئی؟ پتہ کرو یہ دنوں میں کیسے امیر بن گئے. علی امیر کے ماننے والا چیزیں دیکھ کے کسی کو امیر نہ سمجھا کر. تحفہ میں نے نتیجہ بڑا کمال دینا ہے. حضور جو مجھے خدا نے زندگی ان کے لیے عطا کی، میں نے اپنی زندگی کا وہ لمحہ خراب کر دیا. مجھے کیا ضرورت ہے جو میری زبان اس گھر پہ درود پڑھے، جو علی علی کرے وہ برود کیوں بولے؟ مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کا بیٹھ کے غیبت کروں، گلہ کروں؟ بیٹا یہ سننا میری بچیاں، آپ کے لیے بھی میں تھوڑا سا پڑھوں گا، بڑا ضروری ہے. میں کیوں بیٹھ کے کسی کی غیبت اور گلہ کروں؟ میرے پاس تو علی جیسے اسم اعظم ہے. علاقے کے وڈیرے تھے، ذمہ دار تھے، پتہ چلا 6 7 انہوں نے پراڈو لے لی. اب سارا دن گزر گیا، بلکہ کئی دن گزر گئے. وہ یار ان کے پاس گاڑیاں آ گئی، اتنی گاڑیاں اتنی جلدی. علی والے کا کام نہیں. کیوں کسی کے بارے میں ایسا سوچے؟ علی والا جلتا نہیں. یاد رکھنا شریعت پیغام دے کے جا رہے، دنیا میں وہی جلتا ہے جس نے آگے بھی جلنا ہو. علی والے مہربانی یار، مہربانی یار. علی والے کا ملتان والوں، علی والے کا ظرف بڑا ہے. کسی کی 10 پراڈو بھی دیکھے کہے گا اللہ انہیں اور دے اور دے. بچے کہیں گے سید بابا پہلے ہمارے علاقے میں آئے ہو اور ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے ہو، ہمارے پاس تو سائیکل ہی نہیں ہے، گھر ہے وہ ہم کسی کے پاس رہتے، آپ کیسے دوسروں کو دیکھ کے کہ ہمیں اور دے؟ اتنا بڑا جگر کرنا پڑتا ہے. جتنے ہم بیمار ہو چکے ہیں نا روحانی، جتنا روحانی بیمار ہو چکے ہیں، ہمیں کسی کی کوئی چیز دیکھ کے دعا دینے میں اتنا بڑا جگر کرنا پڑتا ہے. چلو میں آگے سمجھائی دیتا ہوں، جملہ سنبھال لو. جو میں نے بات شروع کی تھی کمال ہے. کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی جوان، کوئی بزرگ کسی کی کوئی چیز دیکھے اور دوسرا اسے کہے دیکھ کہاں سے آئی، کوشش کرے اس کو تھپکی دے کے کہے ادھر ادھر نہ دیکھ. وہ کہے گا کیوں؟ اس کے پاس اتنی چیزیں آ گئی. اس کو چاہیے دوسرے مومن کو کہے اطمینان سے رہے، کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا. شاید کو بات پہ پہنچ جائے یار، مہربانی ملتان.
مہربانی ملتا مہربانی ملتا مہربانی نوجوان مہربانی خوش رکھے یار مہربانی بابا جی علی تو ہے نا ہم کون سا غریب ہے امیر تو ہے نا یقین کیجئے نقیب ممبر ہم کھو گئے ہیں ہمیں حق نہیں ہے حکم بھی نہیں ہے بیٹھ کے کسی کا گلا کرے کسی بیٹیاں یہ آپ کے لیے خصوصی پیغام ہے بابا آپ کی گودوں سے ہی تو مہدی کے سپاہی بننے ہیں مہربانی میری بچیوں میں آپ کو بھی پیغام دیتا ہوں بڑا ضروری عرض کرتا ہوں لیکن ابھی میں اپنے بھائیوں کو اپنے بزرگوں کو اپنے بچوں کو تو عرض کر دوں علی کی محبت ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں در حیدر کا ملنا چھوٹی بات نہیں علی کو بٹھا چھوٹی بات نہیں یہ اس کی بڑی عطا ہے یقین کیجئے میں حضور جی طرح سرکار کا صدقہ پڑھ بیٹھا ہوں نا ابھی میں کھول نہیں رہا میں کہہ رہوں ذرا ذہن تیار ہو جائے پھر ان کو بتاؤں ان کا مقام کیا ہے نقیب ممبر اگر یہ کہیں کہ سید ممبر پہ یہ کہہ کہ کھول نہیں رہا تو پھر آیا کیوں تھا چلو ایک جملہ کہتا ہی جاؤں بعد میں بیٹھ کے باتیں بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ سید آیا تھا اتنی دور سے لفافہ پکڑا نظر اللہ نیاز حسین تبرک کھایا اور چلا گیا بلکہ دعا بھی دے کے گیا بتا کے نہیں گیا نقیب ممبر میں آرام سے بات کرنے لگا ہوں بات بڑی قیمتی ہے ماجد ملتان نظرداری کے نتیجے انشاءاللہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے تجربہ تم کر لینا اگر کامیاب نہ ہو سکو یہ تمہارا قصور ہے یقین سے کر لو گے تو پہنچ جاؤ گے ماتمی عزادار علم عباس کو دیکھنے والا سجدہ گاہ کو دیکھنے والا زلزلہ کو دیکھنے والا کربلا کو دیکھنے والا ایک 40 دن تجربہ کر کے دیکھے کوئی حرام نہیں دیکھنا دنیا کی کسی عورت کو دیکھنا ہے ماں بہن سمجھ کے بیٹی سمجھ کے علی والے کا مزاج تو مختلف ہوتا ہے نا کہہ کے جا قسم سے بڑی بات ہوتی جلال الدین سرخپوش کی اولاد ہوں میں نے دنیا کو بتانا ہے نا ہم بھکاری خاندان سے نہیں ہیں نقیب ممبر کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں ایسے ہی حضور کسی کو جانچنا ہو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو یا اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھو پتہ چل نسل کہتے ہیں 40 دن تجربہ کرنا کیا کرنا آنکھیں پاک رکھنا کسی بیٹی نظر بھی آ جائے کوئی باتیں چلتی پھرتی یہ بھی وہی ہے جو گھر میں بیٹھی ہے کوئی نئی مخلوق نہیں ہے اپنی آنکھیں پاک رکھنا بچا کے رکھنا ویسے بھی جو آنکھیں علم دیکھیں وہ ادھر ادھر دیکھیں تو جھوٹی ہو جاتی میں ایک بہت بڑا میسج انشاءاللہ سرکار کا صدقہ اگر احسان فرمائے میرے ذہن میں آ گیا سے منسلک دے کے جاؤں گا اور شیعہ یہی میسج سن لینا سمجھ آ گیا تو یہ عالی مدد میں گیا میں آپ سے اجازت لوں گا غور فرمائے 40 دن کوئی عورت موبائل پاک رکھنا ہے کوئی بات نہیں موبائل پہ کوئی چیز آ جائے اس کو ہٹا دو کوئی کہے وہ کون جا رہی ہے کہ میری بہن میری ماں جا رہی ہے میری بیٹی بہت شکریہ میری بیٹی جا رہی ہے ایک نئی مخلوق نہیں وہی ہے جو گھر میں بیٹھی ہے وہ جا رہی ہے او بھائی میں سنی ہوں کہ ہاں نقیب ممبر اعلان کرتا پھر رہا ہوں کبھی کبھی بلا لیتے ہیں ختم پہ سید آؤ سردار ہو دعا کرو پہنچ جاتا ہوں تو میں بات تو کرنی پڑتی ہے خالی دعا تو نہیں کرنی پڑتی تھوڑی سی دبا بھی تو دینی پڑتی ہے اور ماں بیٹھے ہیں ختم کا پروگرام ہے مجھے کہا سید دعا تو کر دیجئے میں نے کہا میں ایک سوال چھوٹا سا کرنا چاہوں گا اور ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہنے کے لیے حکم کیجئے میں نے کہا میں اتنے سارے علماء تشریف فرمائے میں پوچھنا چاہوں گا نماز کے کتنے فائدے ہیں بیٹا بات سنو بیٹا ادھر ہو ادھر بیٹا پیسے نہیں اچھے مجھے بڑے لگتے ہیں پر میرے پاس علی سستا نہیں ہے مہربانی نہیں سردار صرف آپ دعائیں دیجئے گا سردار آپ دعائیں دیجئے گا سردار آپ دعائیں دیجئے میں آ رہا ہوں آپ سے تھپکی لوں گا آؤں گا میں آپ کے گوڑوں پہ ہاتھ رکھوں گا میرے قابل احترام ہیں میرے سردار ہیں سردار آپ کی محبت کو بہت شکریہ ادا کیا تھا 19 سال ہو گئے میں نے کہا تھا مولا احسان فرمانا مجھے اپنے گھر کا ذکر بیچنے نہ دینا ملتان والو مہربانی مولا خوش رکھے مہربانی حضور
मैं फिर अर्ज करता हूँ मौलाना, अच्छा मैं आपने वल कहा है, दोबारा क्या कहा है, मैं एक छोटी सी बात और अर्ज करता जाऊँ, आने वाला है काबे की छत पे, ऐसे ही है नकीबी में बनाने वाला है। बिरादर मोहतरम थोड़ा सा सर उठाइएगा, हजूर वाला एक जुमला सुन लीजिएगा, फिर नहीं मैं आपको जहमत दूंगा, फिर जैसे आपकी मर्जी, सुल्तान ज़माना सलामत रखे। आने वाला है, आके एक सवाल करेगा, एक खुतबा है नकीबी मेंबर बहुत बड़ा, मैं उस पर गुफ्तगू की बात बड़ी तवील हो जानी है, सिर्फ एक जुमला आराम से कहता हूँ, बेटियां आपने भी गौर फरमाना है। आके कहेगा, दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। अल्लाह की कसम में बैठा हूँ, शिया किताबों में मैं मेहरबानी, अल्लाह अकबर, जिगर फटता है नकीबी मेंबर, हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। उसने मवद्दत का हिसाब दो, शाबाश शाबाश, मवद्दत का हिसाब दो, मवद्दत का। मैंने मवद्दत का हिसाब लेने के लिए जरा थोड़ा सा मसाइब अभी नहीं पढ़ूंगा, आता हूँ मसाइब पे भी, दो चार जुमले और सुन लो। मवद्दत का हिसाब देने के लिए मैंने करबला का दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा करबला, दोस्तों आप भी सुनना, मैंने कहा करबला मवद्दत का जवाब देना है, मुझे आपसे सीखना है, क्योंकि मैं नारे जो लगा तो है हमारी दरसगाह, दर्स आपसे लेना है। करबला वालों, आशिकों, आरिफों, बाकमाल लोगों, हुसैन के परस्तारों, मुझे एक जुमले में बताओ करबला कहती क्या है। कहने के मुल्तान को सुना देना, बल्कि जहां जहां जगह मिल जाए जरूर काम देना। करबला का निचोड़ ये है, करबलाई कहते हैं करबला वो कमाल है मुल्तान जो लालची को कबूल नहीं करती। अच्छी लगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो आपकी मर्जी, नहीं तो आपका मिजाज, नहीं तो आपकी तबीयत है। कम मवद्दत का जवाब देना है तो लालच निकाल, अंदर से लालच निकाल, खबरदार। मैंने करबला से पूछा कैसे निकालूं, करबला कहने लगी खबरदार हुसैन के जिक्र में जाके एहसान न लगाना, ये लालच है। मैं आया था तो तू भी कुछ दे ना, मैंने दे के पकाई इसमें, ये लालच है। मौला तेरी अता है, तेरा दिया है, जो ये दिया जा रहा है, तेरी करीमी मेहरबानी, तेरी शफकत, तेरी इनायत, तेरी मेहरबानी। मैं कहाँ करबला गया, सरकार तूने बुलाया, मैंने कहा मजलिस करवाई, आका तूने यहाँ आना पसंद फरमाया। नकी में सख्त बात एक और भी करने लगा हूँ, चलो बातें आज सख्ती हो रही हैं, जिंदगी में काम आएंगी, संभालो। करबला लालची को कबूल नहीं करती, लालच लालच है, चाहे जन्नत का क्यों ना हो। साजिद मेहरबानी यार, मेहरबानी जनाब वाले, हजरत वाला, आप सारे खैर से पढ़ने वाले हो, मौला खुश रखे, बड़ी बात है यार, इन्होंने बड़ी शफकत फरमाई, बड़ी मेहरबानी फरमाई। मैंने आपने इस जिंदगी में सबक दर्श दिया, उस जिंदगी पे लानत है जिस दिन में शायरी के लिए डायरी रखी है, सुनाई दो चार मिसरे, सुना दो ईद पे। अर्ज कर रहा हूं कि पूरा हुआ ना अब भी अरमान ईद का, लेकिन चलते चलते कहीं पहुंच गए, लेकिन वो मैं बात मुकम्मल करूंगा, दो बातें रह गई हैं दरमियान में करने वाली। पूरा हुआ ना अब भी अरमान ईद का, जाने कहां पे रह गया मेजबान ईद का। जाने मेहरबानी मेहरबानी, पहुंच जाने वाले को सलाम है, जाने कहां पे रह गया मेजबान ईद का, उनके बगैर ईद मनाए तो किस तरह, वो आएंगे तो लाएंगे सामान ईद का। मेहरबानी मेहरबानी, मैं फिर अर्ज करता हूँ, मैं फिर अर्ज करता हूँ, उनके बगैर ईद मनाऊं तो किस तरह, वो आएंगे तो लाएंगे सामान। भाई बहुत शुक्रिया, मवद्दत पे जरा गौर फरमाना, बात रहना जाए। करबला लालची को कबूल
نہیں کرتی. پکی بات ہے. میں نے ایک جملہ کہا, جملہ بہت بڑا تھا, بعد میں بیٹھ کے دوست پریشان ہو کہ یہ نہ کہیں سید کہہ کے گیا جنت کا بھی لالچ. بھئی کوئی شیعہ ذاکرین دوستو مولا خوش رکھے آپ کو, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, عزاداری کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہے کہ خدا جنت دے, خدا جنت دے, اللہ جنت دے. حضور شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے. نقبی میں بڑھ جملہ سننا, شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے. بہلول نے کہا شیعہ وہ ہے جنت مانگے. آپ کی مرضی ہے یہ تو سلام ہے یار. مہربانی 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 مہربانی. ہم اقبال کہتے ہیں ہمت ہے تو پیدا کر پھر دو سے بری اپنا, اور مانگی ہوئی جنت تو نہ کر. جی جی میں وہ بھی عرض کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یہاں سے اٹھو, یوں نہ اٹھو جیسے آئے تھے. مہربانی, جیسے آئے تھے ویسے نہ اٹھو. طبیعتوں میں بدلاؤ ہے, کیفیتیں بدل جائے. یہ بندے کھڑے ہو کر کہتے ہیں جاؤ کربلا کفن لے کے آؤ. ان کو کس نے کہا ہے کہ کربلا کفن دیتی ہے؟ کربلا والا سے وہ دیتا کیا ہے؟ نہیں 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 نہیں, 4-5 بندوں نے ہاتھ اٹھائے اور باقی پریشان ہو گئے. دنیا دیکھ رہی ہے, سوال آ جائیں گے کہ سید ممبر پہ کہہ گیا کربلا کا کفن نہیں. حضور پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کربلا جاؤ, مرضی حسین لے کے آؤ, حر والا مزاج لے کے آؤ, مت گھبراؤ. کربلا کا کفن ہوگا تو بخشش ہوگی. اب میں تجھے روایت میں دکھاؤں, معصوم فرماتے ہیں ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو, گھبرائے نہیں, اٹھے گا کربلا سے. شاید کسی کو سمجھ آ جائے گا. ایسے حضور کس نے کہا ہے میں روک رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں عشق میں مقام پیدا کر. ہر قسمی راضی رہنا سیکھ. کیا بات ہے. اور نقیب ممبر میں بڑے آرام سے ملتان عزاداری کے ذریعے پوری دنیا میں آگے جا رہا ہوں. جو بندہ امام کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ گیا, سمجھنا نہ صرف اس کی ولایت کمال ہے, بلکہ یقین کر لینا وہی مہدی کا سپاہی ہے. نقیب ممبر آپ اتنی قدردانی کر رہے ہو تو ایک جوڑی ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں. سید سردار حالات یہ بن چکے ہیں, اگر امام آج آ گئے نا قسم سے زیادہ زیادہ یہ فتوہ لگوا دو گے ملتان سید کا داخلہ بند, کوئی بات نہیں, میں مسرور بڑا ہو گیا ہوں, ورنہ سنبھالنے کی کوشش کرو. آنے والا آئے گا نا زبر اللہ وسایا, بندوں نے کیا کہنا ہے, کسی نے کہنا ہے سید سردار پیر سائیں آ گئے ہو, اے میرا مسئلہ تے حل کر دیو. مہربانی یار, اللہ کرے سمجھ, مہربانی نقیب ممبر. کسی نے کہنا مولا میرا بیٹا ایک ہے جوڑی ہو جائے, کسی نے کہنا مکان چھوٹے بڑا ہو جائے, کسی نے کہنا وہ مسئلہ پھنسا ہے میرے پیسے پھنسے, پہلے وہ دعا مانگ کے نکلوا دو. وہ مولا آ رہا ہے, کربلا سکھاتی ہے مولا کے سامنے کیوں کیا کب کیسے نہیں, جی ہاں لبیک. بھائی بہت شکریہ, مہربانی نقیب ممبر. مولا کے سامنے مہربانی, جی ہاں لبیک. چلو لبیک پہ ایک جملہ عرض کرتا جاؤں, تھک تو نہیں گئے؟ نہیں باقیوں کو بھی ٹائم دینا ہے, آپ کی محبت تو شکریہ. بلاؤ میں حاضر ہوں بابا, تھوڑی سی ہمت کرو, ایک پروگرام کے لیے نہ بلاؤ, کم از کم 3-4 پروگرام رکھو, گاؤں گاؤں رکھو, بستی بستی رکھو. سید حاضر ہے, کم از کم کو 5 کلومیٹر کو 10 کلومیٹر کو 20 کلومیٹر کو بزرگوں کے سال ثواب کا پروگرام رکھ لو. کوئی نہ آئے میں آؤں گا, لیکن 4-5 پروگرام رکھو. ایک دفعہ لاہور آؤ کہ سید میں آؤں گا, آنا پڑے گا, خدمت بھی کروں گا سرکار کے دسترخوان پہ, مہمان بھی رکھوں گا امام کے مقام پہ. مسجد جمکران لاہور میں بنا رہا ہوں, آؤ بسم اللہ, آؤ میں حاضر. مجھے ہر وقت اپنے درمیان پاؤ گے, ممبر پہ کہہ رہا ہوں. پر ایک خیال کرنا, فرق ہوتا ہے دہاڑی دار میں اور بے لوس میں, تھوڑا سا فرق سمجھ لینا, بس اتنی مہربانی کر لینا. بے مہربانی یار, اتنی سی مہربانی فرما لینا. فرق تو ہوتا ہے نقیب ممبر,
होता है ना, देखो मैं भी इंसान हूं, मुझे भी पैसा अच्छा लगता है, किसी का मुझे अच्छा नहीं लगता। बंदा करोड़पति हो, जाके उसको पैसे दो, वो क्या कर नहीं रहने दे, वो कहेगा और दे। क्यों नहीं ले रहा? बस ये दर्द समझ लोगे, मैं हाजिर। मुझे ओ भाई, कोई 3 महीने निकल सकते हैं, हम हुसैन के लिए नहीं निकल सकते? मेहरबानी होगा, इशारा ही करना था ना, हम मौला के लिए निकल सकते हैं ना, हमें निकलना होगा। लो जी, मैं बातें जो दरमियान में छोड़ गया जल्दी जल्दी सुन लो, मुवद्दत का निचोड़ सुनो, कहोगे तो एक छोटा सा वाकया, वरना गाली बताता है। एक बात मैं करेंगे, मैंने कहले सुन्नत की महफिल में बैठता हूँ, खत्म के लिए बुलाते, याद है ना? वो कहते सैयद आइए दुआ कीजिए। मैंने कहा पहले थोड़ी सी दवा तो कर लेना। मैंने उनसे पूछा हुजूर ये बताइए कि नमाज के फायदे क्या है? लेकिन एक बंदा कहते हैं नमाज दीन का सतून है, एक बंदा कहते हैं नमाज मोमिन की मिराज है। बड़ी खूबसूरत बात फरमा रहे ने कि मेंबर हमारे मेहरबान मौलाई फरमा रहे ये भी है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। ये फायदे नहीं, कोई और कुरान से ढूंढ। ये तो नमाज की अहमियत की दलीलें हैं। कुरान जाके खोलिए, देखिए, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाइ वल, नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। इतने सारे बंदे बैठे थे, कहने लगे सही बात तो सही है, नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। मैंने कहा फिर क्या ख्याल है? कहने के जी किस हवाले से? मैंने कहा मैं आपसे पूछ सकता हूँ किसकी नमाज कबूल हुई? कहने लगे अल्लाह जाने किसकी नमाज कबूल हुई, कोई पता नहीं। मैंने कहा मैं सैयद होकर ऐलान करके जा रहा हूँ, मैं बता दूं किसकी नमाज कबूल हुई। कहने लगा बताइए। मैंने कहा जो नमाज पढ़ने के बाद दुनिया की हर औरत को मां बहन समझे, समझ ले उसकी नमाज कबूल हो गई। पुलिया मैं दे जाता हूँ। मैंने लो जी, छोटी सी बात और सुन लो जो बात दरमियान में छोड़ गया। मैंने कहा 40 दिन याद है ना? याद है। मैंने कहा बाद में ये ना कह सो ये बात अधूरी छोड़ गया। 40 दिन पाक रख, आंखें हाथ पाक रख, शिकम पाक रख, इधर तबर्रुक न्यास बस जाने दिया कर, हराम का लुकमा और कतरा ना जाए। साजिद एक बात करने लगा, कोशिश करना इसको बारे में जरूर करना। बड़े मैसेजेस आते हैं सैयद बाबा, अब बात सख्त करने लगा अपनों से ही। मैं इतनी देर से अपनों से मुखातिब हूँ, किसी और की बात हम करते नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। गौर फरमाइएगा, तोहफा देने लगा। बड़े मैसेज आते हैं न कि मेंबर के सैयद हमारे बड़े हमारा हक नहीं देते, बेटियों की तरफ से मैसेज आते हैं सैयद दुआ करे में हक मिल जाए, दुआ करे। न कि मेंबर अगर ये बात खिताब करवाने से पहले किसी को भी याद आ जाए जरूर कर देना, जो मैं करने लगा। हक नहीं देते, हक नहीं देते, हक नहीं देते। मेरा दिल है आज मुल्तान ऐलान कर जाओ। जो अपने आप को अली वाला कहलवा कर, जो अपने आप को मातमी बुलवा कर, जो इनके नाम का तबर्रुक खा कर, मेरे तो देखना या जो मेरे तो देखना, इधर इधर बाद में मुस्कुराना भाई, बड़ी कीमती बात है। जो इनके नाम का तबर्रुक खा कर आज भी बेटियों का हक नहीं देता, ऐलान करके जा रहा हूं उसको जिंदगी में मोहम्मद की बेटी के हक में बोलने का हक नहीं है। ऐलान करके जा रहा हूं यार, किसी को अच्छा लगे तो मेहरबानी साजिद है। मेहरबानी ना के बेबा, मेहरबानी ना के बेबा, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। जिनका बनता है शरीयत के मुताबिक दो ना। क्यों परेशान होते हो? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। बच्चा इशारा कर रहे हैं मेलसी पढ़ना है, फोन पे फोन आ रहे हैं। निकलते हैं ना जब तो माशाल्लाह नंबर 2 होता है, करोड़ पक्का जाना है, मेलसी जाना है, दराड़ वैन पता नहीं कई जगहों पे सरकार का पैगाम देंगे। हर जगह बाकमाल लोग हैं ना, इनका हिम्मत और हौसला बढ़ाएंगे। बस मैं अपनी तकरीर का निचोड़ आपकी जोड़ी में डाल रहा हूँ। कोशिश करो जिंदगी में इस घर से लालच ना करना, किसी किस्म की नहीं, किसी भी किस्म की नहीं। घबराओ ना, ये बड़े करीम है, रखते किसी का नहीं।
اگر دوستوں کو یاد ہو میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا یہ بن مانگے منا بناتے ہیں ایسے نا کہ بھی میں بہت شکریہ حضور بن مانگے سلمان نے کہا تھا مجھے سرکار منا بناؤ نہیں انہوں نے کریمی فرمائی السلام منا یہ ہم سے ہے یہ ہم سے ہے اگر بات یاد ہو اس بات کو ایک بات سے ملانا چاہ رہا ہوں سامنے آئی گئی بچوں کو نہیں سمجھا سکا علی رضا بیٹا آپ نے غور فرمانا ہے بڑی دور سے بچہ یہ مظفر گڑھ سائٹ سے مجھے کہتے ہیں سید میں 3 گھنٹے پتہ نہیں کتنا سفر کر کے میں آپ کے پاس آپ کا کتاب سننے آیا ہوں بیٹا غور فرمانا بڑا قیمتی جملہ بیٹا قانون اور کلیہ ہے آپ بچوں جوانوں کے لیے بزرگ تو جانتے ہیں کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو اس کو اس کی ضد سے پہچانو بہت بڑا کلیہ دے کے جا رہا مثلا میں نے اس وقت آ کے نقیب ممبر کو نقیب ممبر دن ہے کہنے لگے شاہ جی یہ کس طرح آپ نے دعویٰ کیا دلیل کیا ہے میں نے کہا دن کے حوالے سے دلیل یہ ہے یہ رات نہیں تو دن ہے ضد ہے نا دن کی ضد رات ہی ہے نا رات نہیں تو دن ہے کہنے لگے یہ بچہ ہے دوسرے نے کہا جی کیا دلیل ہے اس نے کہا اس کی ضد سے پہچانو یہ بچی نہیں تو بچہ ہے مثالی سلمان ہم میں سے ہے نہیں سمجھ آئے گا جب تک ڈھونڈو گے نہیں سرکار نے سلمان کو کہا یہ ہم میں سے ہے تاریخ نہیں ڈھونڈو گے کون کون محمد میں سے نہیں تھوڑی سی دیر ہو گئی مہربانی ملتان تھوڑی سی دیر ہوگی پر پہنچ گیا ہو بہت شکریہ جب تک ڈھونڈو گے تلاش نہیں کرو گے کون کون محمد میں سے نہیں پھر پتہ چلے گا سرکار نے سلمان کو کیوں فرمائی ہم میں سے ہے آؤ تلاش کریں کوئی ضرورت نہیں اتنی لمبی ایکسرسائز کرنے کی نتیجہ میں ہی دے دیتا ہوں نقیب ممبر بڑا عرصہ داخلی آپ سب کو اور زیادہ ہمت حوصلہ اور اپنے بارے میں بھی بات کرنے کی توفیق دے میں اتنی دیر سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں آئے ہیں ہم حر بنیں گے کہہ رہا ہوں نا یہ کیوں کہہ رہا ہوں منا پہ آتا ہوں بات مکمل ارے ایسا کیوں کہہ رہا ہوں مولا نے ہمیں بلایا ہے وہ حر بنائے انشاءاللہ ان بیٹیوں کو فضائیں بنائے گا کیوں کہہ رہا ہوں کہ ممبر سے دوستوں سے بھائیوں سے رشتہ داروں سے سب سے پوچھا حضور کرتے کیا ہو کہنے لگے سید نوکری میں نے ان سے پوچھا حضور کیوں کرتے ہو کہنے لگے شاہ جی نوکری کریں گے تو تنخواہ لیں گے تو گھر چلائیں گے یہ مستقبل او بھائی اگر آپ نوکری کرتے ہو آپ کے بڑے کیا کرتے تھے سید وہ بھی نوکری کافی نہیں وہ کرتے تھے کہنے لگے سید وہ ان کی ضرورت تھی یہ ہماری ضرورت ہے میں نے اس مومن سے پوچھا مومن آپ کیا کرتے ہو کہنے لگے سید سردار میں نے کہا کیوں کہنے لگے کاروبار کروں گا تو محنت کر کے منافع کماؤں گا تو بچے پڑھا لکھا کے بڑے آدمی بناؤں گا مولا کا ذکر کراؤں گا کبھی بیٹی منٹر دیکھنا بابا کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا ہے امام زمانہ دادے کے ذکر میں کیوں بلاتا ہے نتیجہ ایک ہی ہے سرکار چاہتا ہے وہ میرے دادا حسین کا حر تھا میں انہیں بناؤں گا مہربانی او میرے دادا کے گھر کی میں انہیں بناؤں گا اگر ہم حر اور فضا بن گئے نقیب ممبر ہمارا تعارف اس حر سے جدا ہوگا کیوں دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا یہ ہے مقصد مہربانی یہ ہے مقصد کیا کرے اللہ نے جس دور میں بھیجا ہے ملنا والی بات سنو ریاضی بدر بھی بہت شکریہ آپ نے بڑا ٹائم دیا بڑی محبت کی ملتان کم از کم 1 گھنٹہ تو ہو گیا آپ کی محبت کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے لیکن کوشش کرنا یہ صرف واہ واہ تک نہ رہی گفتگو اکیلے بیٹھ کے سوچنا امام نے اپنے نوکر کو وہاں سے بلا کے آپ کے پاس بھیجا کچھ دینے آیا تھا غور کر لو گے کمال ہو جاؤ گے پھر خدا بندے سے خود پوچھے مہربانی جیسے میں نے کہا جو ہاتھ علم اٹھاتے آج عہد کرو جو ہاتھ علم اٹھائیں وہ حرام پہ نہیں ہاتھ پاک رہیں گے کیونکہ ہاتھ نسبت پا چکے ہیں جو آنکھیں یاد ہے میں نے کہا 40 دن یاد ہے نا بس اس کا جملہ ایک سن لو 40 دن کوئی حرام نہیں دیکھنا ہاتھ پاک رکھنے ہیں شکم پاک
بیٹا علی رضا جا کے اپنے علاقے والوں کو بتانا میں سید کے پاس 3 گھنٹے کا سفر کر کے گیا تھا امام کے ذکر کے لیے، مولا نے وہاں مجھے بھیجا تو سید بتا کے گیا تھا، شیعو اپنا مقام پہچانو، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو، پاک و پاکیزہ رہو، غیبتیں چھوڑ دو، گلے چھوڑ دو، بدخویاں چھوڑ دو، کسی کی برائیاں کرنا چھوڑ دو، اپنی آنکھیں صاف شفاف رکھو، اپنے ہاتھ صاف شفاف رکھو، کیونکہ ان ہاتھوں نے کسی قدموں کو مس کرنا ہے۔ مہربانی 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 حضور، صاف و شفاف رکھو، دنیا میں نتیجہ ملے گا۔ بہت بڑا ہسپتال ہے تمہارے ملتان کا، نشتر ہسپتال ہے یا نہیں؟ اعلان کر کے جا رہے سید 40 دن تجربہ کر کے دیکھو، بالکل اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے بچانے کا حق ہے، صرف 40 دن، آگے پھر بہترین ہو ہی جائے گا، روٹین بنی جائے گی۔ 40 دن بعد نشتر ہسپتال جانا، چپ کر کے وضو کر کے آرام سے جانا، دیکھنا مریض پڑے ہوں گے، کوئی کس چیز کا، مریض کے قریب جا کے آنکھیں بند کر کے علم کو تصور میں رکھ کے امام زمانہ کو سلام کر، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، سلام کرنے کے بعد اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری، پڑھ دعا امام زمانہ، پھر نعت علی، دل میں ہی پڑھ، اس کو پتہ چلے دل میں پڑھ، نعت علی مظہر اللہ، پڑھ نعت علی، پڑھنے کے بعد یقین کے ساتھ پھوکا دے مجلس کی، اگر مریض اٹھ نہ بیٹھے تیرے علی والے ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو بڑا طاقت رکھتا ہے، مہربانی 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 حضور، تو بڑی طاقت رکھتا ہے، سنبھال، بڑی شفقت فرمائی۔ آپ سب نے ایک چھوٹی سی تحفے کے طور پہ آپ کے لیے دعا آئی ہے، نام ہے دعائے عہد۔ آپ کے مکتب کی شیعہ ساری دعائیں کمال ہے، نقوی میں بس میں 2 منٹ لینے لگا ہوں، 1 منٹ مسائل کا، بس زیادہ نہیں، تاکہ میں بہت پڑھ گیا اپنے ٹائم سے بھی۔ میں شکر گزار ہوں سبتین کا، ساجد کا، انہوں نے مجھے ٹائم پہ محدود نہیں کیا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں بانیان یہ نہ کہیں جی 20 منٹ پڑھ لینا، 30 منٹ پڑھ لینا، نہیں، پیغام پورا دینے دیں۔ میں شکر گزار ہوں، مولا انہیں سلامت رکھے اور امام اپنے وفاداروں میں شمار فرمائے۔ حضور دعا آئیے آپ کے لیے بڑی کمال، آپ کے شیعہ مکتب میں لکھی ہے۔ یہ جو دوست ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کیجیے گا اپنے جو بچے آپ کے ساتھ ہیں ان کے ذریعے منگوا لیجیے گا۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں چھٹے امام نے خود تعلیم فرما کر ایک فرمان جاری فرمایا۔ دعائیں ساری کمال ہے، جو شن کبیر ہو، دعائیں کمین، حدیث کے صحابہ بابا جی تھکے تو نہیں؟ مہربانی مہربانی، میں نتیجہ دینے لگا ہوں، میں بہت شکریہ۔ یہ دعا چل کے آئی ہے، کوشش کرنا مجمع توڑنا، بھائیوں نے پڑھنا ہے، ہم سبتین کو ساجد کو دے کے جائیں گے، آپ ان سے لے لیجئے گا، بڑی کمال دعا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا جو یہ صبح دعا پڑھے گا یا پڑھے گی، سچوں کے امام نے فرمایا، آئے ہائے آئے ہائے، مہربانی بولتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میں نے کہا بھائی صاحب کہیں بور تو نہیں ہو گئے بیٹھے بیٹھے، اتنی خوبصورت انداز سے سماعت فرما رہے تھے۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ نے بڑی ملتان والوں بات پہ توجہ کی ہے، پر میں نے یہ نہیں کہا سچے امام نے، میں نے کہا سچوں کے امام نے۔ بہت شکریہ، قدردانوں کو سلام ہے۔ سچوں کے امام نے فرمایا جو صبح کے ٹائم دعا پڑھے گا یا پڑھے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا۔ یاد ہے نا، بنوں گا، اٹھوں گا، کھاؤں گا، جاؤں گا، پیوں گا، آئے گا، ٹھوکر مار کے آئے گا، اٹھ میں آ گیا، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، سرکار سے گفتگو ہوگی، صحیح سردار وہ ساری چھوڑ دوں پھر کبھی، لیکن ایک وقت ایسا نہ کہ بھی ممبر آئے گا، بندہ بندی دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دے گی، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرے دوست، وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے؟ وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے؟ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرے کزن، میرا نانا، میرا ماما، میرا دادا، میرا وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے؟ حضور جہاں جگہ ملے ذرا بیٹھ جانا، جملہ بڑا قیمتی ہے، نقیب ممبر امام مسکرا کے فرمائیں گے یاد کر سارے رشتے سانسوں کی ڈوری تک کے تھے، اگر تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے۔ آئے ہائے، بہت شکریہ، سب نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، رشتہ توڑ کے چلے گئے، فرمائیں گے پہچان اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔
مہربانی بولتا ہوں. ہم مجلس شاہ کی سن کے کردار کے قابل ہو جائیں. شاباش. ذکر علی کا عمدہ کر کے کردار کے قابل ہو جائیں. یہ اشک نہیں آنکھوں کا وضو ہم اس لیے کرتے ہیں سرکار محمد مہدی کے دیدار کے قابل ہو جائیں. مٹ جائے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. میری تقریر اگر یاد رہے تو بہت اچھی بات ہے، نہ رہے تو دو مصر یاد کر لینا. مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور، مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور، گر اس کا یقین ہو کوئی دیکھ رہا ہے. آیا آیا آیا. وہ دعا لے لیجئے گا، بس ایک شفقت فرمائیے گا، ترجمہ اردو میں لکھا ہے وہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ جب تک ہمیں ترجمے سے پڑھنا پتہ چلے سرکار ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. وہ تحفہ آپ کے لیے آئے گا امام ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ. بندہ کھڑا ہوگا، دائیں بائیں دیکھے گا، سرکار فرمائیں گے تیرا کوئی نہیں تھا، سب تجھے چھوڑ کے چلے گئے، تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. ان کو سلام کر اور سلام کر، السلام علیکم یا بقیت اللہ. سلام کر، پوچھیں گے اماں سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو کہنا بیٹا آل محمد سے جو معاملات منسلک ہوتے ہیں ان میں فائدہ نہیں امر مانا جاتا ہے. ہائے ہائے، بہت شکریہ ملتان، گہری جملہ تھے، مہربانی نقیب ممبر، بہت بڑا تحفہ دے کے جا رہا ہوں سرکار کا صدقہ، سنبھالیے گا، سرکار کی عطا ہے. امر مانا جاتا ہے، پھر بھی پوچھیں گے اماں فائدہ کیا ہے؟ بتانا بیٹا جن کو سلام کرنا سنت ہے پھر شریعت میں جواب دینا واجب ہے. میری بہن، میری بچی، بہت بہت شکریہ. میری بچی آپ کوشش کرو، آٹا گوندو. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن. پیار مظہر اللہ جائے ڈوئی چلاؤ، اللہم صلی علی محمد واجل فرج آل محمد. کھانا سامنے پہلے دعا. ہو سکتا ہے کوئی بہن آئے گھر میں، وہ بی بی آج کل تو بولتی کم ہے، ہر وقت بابوزو رہتی ہے، درود اور دعائی پڑھتی رہتی ہے، اور آج کل ایک نیا کام شروع کر دیا، تو نے آٹا گوندتے ہوئے دعائی امام زمانہ، ڈوئی چلاتے ہوئے نادی علی گن، پیاز کاٹتے ہوئے درود، ہر وقت درود دعا. کوئی فائدہ بھی ہے؟ بیوی میری بہن، میری بیٹی، میری مطمئن چہرے کے ساتھ بتا دینا ہمارے علاقے میں سید سردار باپ آیا تھا اور وہ ہمیں بتا گیا اگر 2 روپے کی ڈسپلین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے تو درود والا لنگر تب دیکھ کیوں نہیں جا سکتا. آپ کے کیا کہہ رہے، آپ کی معیار سماعت کے کیا کہہ رہے، آپ کی معیار سماعت کے کیا کہہ رہے. جڑے بہت شکریہ. ایک بات کر دوں، جو جا کے کہتے ہو نا دعا کر، گھر والی گھر میں ہر وقت جھگڑا لڑائی رہتی ہے، اور انشاءاللہ یہ میری بات سمجھ گئی تھے سب. یار میں معذرت خواہ ہوں، آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکا، آپ پیج لائک کر لیجئے گا، اس پہ میں نے جواب دیا ہے. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، میں دینے لگا تھا ذہن سے نکل گیا، بار پوچھ لیجئے گا. ہائے ہائے، جو نانے کے مزار پہ رات کو جاتی تھی، لیکن ممبر اللہ جانے کیسے اتنا سفر کیا ہوگا. علی بادشاہ نے کوفہ میں بیٹھ کے اپنے لال حسن کو فرمایا حسن میرا دل کرتا ہے میری بیٹیاں میری زندگی میں ایک دفعہ کوفہ ضرور آئے. حسن میرا لال جا کے بہنوں سے پوچھنا اور جا کے کہنا بابا کی خواہش ہے اگر آپ آ جائیں میں آپ کو کوفہ چلتا ہوا ایک دفعہ دیکھ لوں. حسن لال اگر بہنیں تیار ہو جائیں نا، یہ میری کچھ باتیں یاد رکھنا. حسن لال کوشش کرنا سفر رات کو کرنا، دن کو نہ کرنا. حسن لال کوشش کرنا جہاں میری شہزادی کا محمل ہونا اس کے 1 میل دائیں 1 بائیں آگے پیچھے میل میں 30 گھوڑے سوار رکھنا. اس لیے کوئی ہو سکتا ہے کہیں سے آ رہا ہو، اس کو تو نہیں پتا باہر آنے والی کب ہے. اللہ حسن لال کوشش کرنا ناکا کی مہار عروہ غفاری کو پکڑنا، اس لیے نہ اسے اتنا ہو سکتا ہے میری بیٹیاں کو آپس میں گفتگو کرے
पूछते रहना थक तो नहीं गए, थक तो नहीं गए। थोड़े थोड़े सफर के बाद सफर शुरू हुआ, छोड़ दिया, सफर शुरू हुआ, अब्बास की वफात तो जुमले, सफर शुरू हुआ, रात को सफर के भी में आ रहा। जब शहजादी ने महमल से उतरना होता, सरकार वफा फौरन पहले अपना हाथ फिर अपना जानू आगे करते, फिर शहजादी कदम, फिर शहजादी जमीन पे कदम रखते, ख़याम में तशरीफ ले जाते। इसी तरह अब्बास पहले जानू पे पाँव रखवाते, फिर हाथ पे शहजादी का कदम रखवाते। शहजादी अब सवार हुई है। जो ही शहजादी उतरती या सवार होती, मुल्तान वालों जल्दी जल्दी अब्बास अमामा उतारते, उतारने के बाद कदमों का निशान मिटा देते। किसी ने पूछ लिया, मुल्तान वालों सरकार कदमों के निशान मिटाने का राज क्या है? सरकार फरमाते, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कोई मेरी दादी के कदमों पे। अल्लाह अकबर, छोड़ दिया, बड़ा तवील मजमून है। काफिला कूफा के बाहर, लाल मैं शहजादियों को लेने खुद आऊंगा। लेकिन मैं इतनी देर से कह रहा हूँ शहजादी, शहजादियाँ, शहजादी, शहजादियाँ, शहजादी, शहजादियाँ। आपको नहीं पता मैं किनका तारीफ करा रहा, पता है ना? नाम क्यों नहीं दिए? क्या करूं, मेरी माँ ने मुझे बचपन में पहला जुमला सिखाया था, बेटा तेरे बाप का नाम पूछे बताना फलां, माँ का नाम पूछे बताना अम्मी जान, चाची जान, नानी जान, ताई जान। खबरदार नाम बाहर न लेना, गैरतमंद इस तरह नहीं करते। अभी भी मैं नहीं समझा सका। अल्लाह सामान रखे मौला की कनीजों को जहां जहां रहती न के मिंबर, कोई मर्द मर जाए, मौलवी मस्जिद से ऐलान करते हैं, एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाना मर गया, फलाना मर गया। औरत मर जाए, फलाने की माँ मर गई, फलाने की बहन मर गई, फलाने की बेटी मर गई। हाँ, इतनी गैरत है। कहाँ भूल गए हम अब्बास की आकाज़ादियाँ। आज भी माँ को अम्मा, खाला, इतना अदब अपनों का। न के बिम्बर मैंने ना पढ़ा होता जुमला ना कहता। सैयद सज्जाद से पूछा गया था, मौला पूरे वाक़या करबला में सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ? सरकार खून रोको कहते हैं वो लईन का दरबार था जब उसने फुफियों का नाम लिया था। बाबा गैरत का मामला कुछ और होता। बेमेहरबानी इशारा करना था, मैं कर गया। साहिब ज़मान आपसे राज़ी हो। पहुंच गई शहजादिया कूफे। अमीर कायनात खुद तशरीफ लेके आए। लेकिन मैं ऐलान कर रखा था, या कोई मर्द बाहर ना निकले। औरतें औरतें छतों पे फूलों की टोकरियां। अमीर कायनात ने आते ही बेटी के महमल का पर्दा हटाया, हटा के पूछते हैं, शर्म हया वाली थक तो नहीं गई? शहजादी रो के कहती है, बाबा सफर बड़ा तवील था, आपकी जियारत ने थकावट खत्म कर दी। या अली ने उर्वा गफारी को कहा, तू हट जा। सरकार ने खुद नाका की महार पकड़ी, पकड़ के सरकार लेके चले। अली बादशाह फरमाते हैं, ये फुला चौक है, ये फुला बाजार है, ये रास्ता दरबार को जाता है। अमीर अल मोमिनीन तारुफ कराते रहे। शहजादी आवाज देखी, कहती, बाबा ये चीजें तो भाइयों को बताई जाती है। सरकार फरमाते, हो सकता है तेरा कोई बचे ही ना। सरकार आगे लेके चले, मुल्तान वालों या अली मदद करके जा रहा हूँ। सरकार लेके चले आगे, नाका की महार नकीब मिंबर। या अली ने देखा कूफा की औरतें हैं, फूलों की टोकरियां हैं, फूल फेंक रही हैं। अली बादशाह खड़े खड़े रोने शुरू कर गए। सरकार ने कहा, कूफे वालियों मेरी बेटियां पहचान लो, आज जिस तरह फूल बरसा रही हो, तकदीर इन्हें दोबारा ले आए, पत्थर न मारना।